اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ اللہ کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ کا دوسرا حکم اسی چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی کا ایک حکم کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نبی کا دوسرا حکم اسی چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ کہیں گے بہت بڑی عبادت۔ نہیں، نماز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھنا عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہوتی تو فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہوتی۔ آپ پڑھتے؟ پڑھ کے دکھائیے، گناہ ہے۔ سورج نکلتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہوتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت کوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ کیوں صاحب؟ نماز پڑھنے پر بھی گناہ پڑے گا؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے پر گناہ پڑے گا۔ جب بتایا تب عبادت کرو، جب منع کیا تو رک جاؤ۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اگر روزہ رکھنا عبادت ہوتا تو عید کے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ، بقرعید کے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ بقرعید کے دن کے بعد بھی 3 دن تک آپ اور روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 10 تاریخ کو نہیں رکھیں گے، 11، 12 اور 13 تاریخ کی شام تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دنوں میں کھاؤ اور پیو۔ اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں گے تو حرام ہے۔ دیکھیے یہی روزہ تو بہت بڑی عبادت، لیکن ان دنوں میں رکھیں گے تو حرام، آپ کو گناہ پڑے گا۔ پتہ چلا روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزہ نبی کے حکم کے مطابق رکھنا عبادت ہے، اور روزے کو نبی کے حکم کے مطابق نہ رکھنا، نبی کا حکم ہے منع نہیں رکھو تو نہ رکھنا عبادت ہے۔ اب آپ ممنوع وقت میں ممنوع دنوں میں رکھیں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اگر بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہوتا تو مان لیجئے ہمارے یہاں 6 بجے روزہ کھولنے کا وقت ہے، 6 بج گیا۔ اب بھوکا پیاسا رہنے کا نام اگر روزہ ہوتا، 6 بج گیا لیکن ابھی ہم 1 گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا زیادہ ثواب، جتنا زیادہ پیاسے رہیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ نہیں، اب 6 بجے افطار کا ٹائم ہے تو 6:02 مت ہونے دو، اب آپ کھاؤ۔ اب جان بوجھ کر رکو گے تو وہ غلط ہوگا بلکہ گناہ پڑے گا، اس لیے کہ جب نبی نے کہا رکو تو رک جاؤ، جب نبی کہہ رہے اب کھاؤ تو کھاؤ، بلکہ یہ یہاں تک کہا کہ جو لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیر پہ ہوں گے۔ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی۔ 2 ہی چیزیں ہوتی، خیر یا شر، خیر یا شر۔ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ اب آپ جان بوجھ کر دیر کریں گے تو آپ خیر پہ نہیں ہے بلکہ شر پر ہیں۔ اب آپ کی عقل نہیں چلے گی، جتنا زیادہ بھوکا رہیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ ہم 6 بجے نہیں 7 بجے افطار کریں گے، اب 7 بجے افطار کریں گے تو آپ کو گناہ پڑے گا، بھوکا رہنے کا نہیں، نبی کی نافرمانی کرنے کا گناہ پڑے گا۔ اچھا بتائیے بیوی کیا ہے؟ اللہ کے کلمہ کو پڑھ کر آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کیا، کلمۃ اللہ کے ذریعے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ رات میں دن میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اور اس کے نبی نے کہہ دیا کہ روزے کی حالت میں تم اپنی بیوی سے نہیں، اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو، مطلب جماع اور صحبت نہیں کر سکتے ہو، اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے ہو۔ نبی کے ایک حکم نے بیوی کو حلال کیا، لیکن نبی اکرم کے دوسرے حکم نے اسی بیوی کو آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اب روزے کی حالت میں اگر تم اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہو تو وہ پورا کا پورا روزہ آپ کا برباد، وہ پورا کا پورا روزہ ختم۔ اس روزے کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کے بعد تمہارے اوپر ایک پینالٹی بھی لاگو کر دی جائے گی، ایک سزا بھی تمہیں دے دی جائے گی، پنشمنٹ بھی آپ کو ملے گا، اور وہ پنشمنٹ یہ ملے گا اس روزے کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر اس وقت تک حرام رہے گی
نہیں جب تک کہ تم کو جرمانہ نہیں ادا کر دو گے، جب تک تم کو پینالٹی نہیں دے دو گے، جب تک تم اس کا کفارہ ادا نہیں کر دو گے، وہ پنشمنٹ پورا نہیں بھگت لو گے، وہ سزا پوری نہیں برداشت کر لو گے۔ وہ سزا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو۔ غلام تو اب چلتے نہیں ہیں، اس لیے اب دوسری چیز کو اپناؤ، 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ، کنٹینیو ریگولر۔ جب تک 60 روزے پورے کے پورے نہیں رکھ لیتے آپ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے ہو۔ لیجئے جس روزے کی حالت میں منع کیا تھا تم مل لیے، اب وہی بیوی جو رب کے حکم سے حلال تھی اب وہ حرام، اور حرام تھی ایسی کہ پنشمنٹ اور سزا بھگتنے تک حرام رہے گی۔ 60 روزے مسلسل پے در پہ تمہیں رکھنا پڑیں گے، 60 روزے۔ 55 رکھ لیے، ایک دن آرام کر لوں، تھک گیا ہوں، ارے 5 اور رہ گئے، چلو بعد میں رکھ لیں گے۔ ایک دن جو سستا ہے 55 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ بیماری ہو الگ بات ہے، یہ مت سوچنا بیماری ہو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو نہیں نہیں صاحب آپ روزہ چھوڑو تو الگ بات ہے، بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے آپ 55 رکھ چکے، 1-2 دن اور سستا لیں، اس کے بعد رکھ لیں گے، 5 ہی تو رہ گئے ہیں، 55 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ یہ پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے، اور جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ بیوی کے ساتھ کھا سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیکن جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتے ہو۔ اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی جلدی کھلا دو گے اتنی جلدی بیوی کو پا جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے روز کھلاؤ گے تو 60 دن کے بعد بیوی ملے گی، 10 کر کے کھلاؤ گے تو 6 دن کے بعد بیوی مل جائے گی۔ ایک ہی دن میں 60 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دو گے، کھانا کھلا کے فارغ ہو جاؤ، آپ کی بیوی آپ کے لیے تیار۔ یہ پنشمنٹ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، یہ ہے اسلام، یہ ہے عبادت۔ آپ کو نماز، روزہ، حج، زکات ساری چیزیں نبی کے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہے عبادت۔ ہمیں یہ چیز اپنانی ہے، یہ نہیں پرچونی کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے اسلام۔ جو مرضی آئے کر لو اور جو مرضی آئے چھوڑ دو۔ صبح اٹھے نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی، عشاء پڑھے نہیں سو گئے، یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے کہ جو من میں آئے کر لو، جو من میں نہ آئے نہ کرو۔ شریعت میں اب عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہو آپ۔ دیکھیے قرآن میں 2 چیزیں بتائی ہیں،